بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ پاک ایران سرحد پر باڑ لگانے کا منصوبہ، کام تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ، اب امریکہ نے چین سے تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دے دی۔ کشیدہ تعلقات کی وجہ سے ہواوے پر امریکی پابندیوں کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی گئی۔ ترکی نے اتحادی ممالک سے مدد مانگ لی، مدد کیوں مانگی، تفصیلات سامنے آ گئی۔ سعودی عرب کس ملک سے 1000 میزائل سسٹم خریدنے جا رہا ہے، تہلکہ خیز انکشافات۔ بھارت کے خلاف نیپال کی عوام سڑکوں پر نکل آئے، بھارت کے خلاف نعرے۔ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ، شاپنگ مالز اور آٹو موبائل انڈسٹری کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ توشہ ریفرنس احتساب عدالت نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کو طلب کر لیا۔ اسرائیل کا یہودی کالونی کے لیے مسجد ابراہیمی کی وقف اراضی پر قبضہ۔ حکومت پاکستان کا اندرون ملک پروازیں بحال کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر لگائی گئی خاردار تار کے مثبت اثرات سامنے آنے کے بعد اب پاکستان نے ایران کی سرحد سے ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں پر قابو پانے اور سمگلنگ روکنے کے لیے سرحد پر خاردار تار لگانے کے منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت نے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے درکار رقم جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ رقم 2 مراحل میں جاری کی جائے گی۔ وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا ہے کہ دفاعی ڈویژن کی جانب سے پاک ایران سرحد پر خاردار تار لگانے کے لیے پہلے مرحلے میں رواں مالی سال میں 3 ارب 28 کروڑ روپے، جبکہ دوسرے مرحلے میں مالی سال 2020-21 میں 26 ارب 92 کروڑ روپے کی گرانٹ کی سفارش کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے معاملے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دے دی۔ دنیا بھر بالخصوص امریکہ میں کرونا وائرس کی تیزی سے بڑھتی وبا نے امریکہ اور چین کے درمیان فاصلے مزید بڑھا دیے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے آئے دن چین کے خلاف الزامات اور سخت بیانات میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اب ایک بار پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے تعلقات کو مکمل طور پر ختم کرنے کی دھمکی دے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن میں اس وقت ان سے بالکل بات چیت کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ چین کی جانب سے کرونا وائرس پر قابو پانے سے متعلق معاملات پر سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ چین کے خلاف کارروائی میں امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بلکہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ہم چین سے نہ صرف تمام تعلقات ختم کر سکتے ہیں، بلکہ اس معاملے نے جنوری میں بیجنگ سے ہونے والے تجارتی معاہدوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے آغاز سے ہی امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مہلک وائرس کی ووہان لیبارٹری میں تیاری کا الزام عائد کیا تھا، جس کے بعد چین نے دعویٰ کیا تھا کہ کرونا وائرس امریکی فوجی ووہان لے کر آئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی کمپنی ہواوے کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایک بار پھر اینڈرائیڈ لائسنس حاصل کر کے گوگل سروس کو اپنے فون کا حصہ بنا سکے، مگر ایسا جلد ہوتا ممکن نظر نہیں آتا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ایگزیکٹو آرڈر کی مدت میں 1 سال کی مزید توسیع کر دی ہے، جس کے تحت ہواوے کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے امریکی کمپنیوں کو اس کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں انقرہ نے اپنے اتحادی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ ترکی کی کرنسی لیرا کی مسلسل گرتی قیمتوں کو مستحکم کرنے اور موجودہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ترکی کی مدد کریں۔ العربیہ کے مطابق 3 سینئر ترک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ترک حکومت کو خدشہ ہے کہ اقتصادی بحران کے نتیجے میں ترک کرنسی لیرا کی قدر مزید زوال پذیر ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اس حوالے سے اپنے اتحادی ممالک سے فنڈ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی
رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترک وزارت خزانہ اور مرکزی بینک کے عہدیداروں نے حالیہ دنوں میں جاپان اور برطانیہ کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ کرنسی تبادلہ پر بات چیت کی۔ ترکی کی حکمران جماعت کے نائب صدر نے جمعرات کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ترکی کرنسی کے تبادلے کے معاہدوں کا خواہاں ہے۔ انہوں نے پینل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کرنسی کے تبادلے کے موقع کے سلسلے میں نہ صرف امریکہ بلکہ دوسرے عالمی اتحادیوں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی ادارے بوئنگ اور سعودی حکومت کے درمیان $2 ارب سے زائد رقم کے 2 بڑے معاہدے طے پا گئے، جن کے تحت بوئنگ سعودی حکومت کو 1000 سے زائد زمین سے زمین اور بحری جہاز شکن میزائل فروخت کرے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ بات امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں ایک معاہدہ $1.97 ارب کا ہے، جس کے تحت سعودی عرب کے GPS گائیڈڈ میزائل نظام کو جدید تر بنائے گا، جبکہ دوسرے معاہدے کے تحت سعودی عرب کو اینٹی شپ کروز میزائل دیے جائیں گے۔ محکمہ دفاع نے بتایا ہے کہ امریکہ نے برازیل، قطر اور تھائی لینڈ کو بھی اینٹی شپ میزائل دینے کے معاہدوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت اور نیپال کے سرحدی علاقے لیپولخ میں بھارت کی جانب سے سڑک کی تعمیر کے خلاف نیپال کی عوام نے بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کی جانب سے نیپال کے سرحدی علاقے لیپولخ میں ایک سڑک کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس سڑک کا افتتاح بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 2 دن قبل فیتا کاٹ کر کیا ہے، جس کے خلاف گزشتہ روز نیپالی عوام نے بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حالانکہ اس دوران پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کئی مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا۔ اس دوران مظاہرین نے نیپال اور بھارت کے وزیر اعظم کے پتلوں کو نظر آتش کیا اور سڑک کی تعمیر کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبے میں لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کرتے ہوئے کاروباری زندگی کے مزید شعبہ جات کو کھولنے کی منظوری دے دی۔ حکومت کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ، شاپنگ مالز کو کھولنے اور آٹو موبائل انڈسٹری کی پیداواری یونٹس کو بھی کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف، آصف علی زرداری کو طلب کر لیا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری سمیت سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو 29 مئی کو طلب کر لیا ہے۔ نیب کے مطابق ملزمان نیب آرڈیننس کی سیکشن 9A کی ذیلی دفعہ 742 اور 12 کے تحت کرپشن کے مرتکب ہوئے ہیں۔ نیب کے مطابق آصف علی زرداری اور نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی۔ آصف علی زرداری نے گاڑیوں کی صرف 15% ادائیگی جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے ادا کی۔ آصف علی زرداری کو بطور صدر لیبیا اور UAE سے بھی گاڑیاں تحفے میں ملی اور انہوں نے گاڑیاں توشہ خانہ میں جمع کروانے کی بجائے خود استعمال کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قابل صہیونی ریاست نے مغربی کنارے کے تاریخی شہر الخلیل میں قائم مسجد ابراہیمی کے وقف شدہ اراضی پر یہودی کالونی کی تعمیر کے لیے اراضی پر قبضہ کر لیا ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق صہیونی فوج کی طرف سے گزشتہ روز مسجد ابراہیمی کے وقف شدہ اراضی پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں پر تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ صہیونی حکام کی طرف سے اراضی پر اعتراضات کے لیے فلسطینیوں کو 60 دن کے اندر اعتراضات پیش کرنے کی اجازت دی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں حکومت پاکستان نے 16 مئی سے اندرون ملک محدود پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ڈومیسٹک پروازیں بحال کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 16 مئی سے ابتدائی طور پر 20% ڈومیسٹک آپریشن بحال کیا جائے گا۔ فلائٹ آپریشن لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں
شروع کیے جائیں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔